بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں جواد فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون۔ ہم نے اہل سیاست کی بہت باتیں کی، ہم نے علماء کی بہت باتیں کی، لیکن آج ماضی کی یادوں اور جھروکوں سے لے کے آیا میں ایک ایسا واقعہ جس کو سن کے آپ محظوظ بھی ہوں گے اور سوالیہ نشان بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 1995 کے ستمبر میں ایک بغاوت، فوجی بغاوت سامنے آئی۔ پاک فوج کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے والوں کی ایک بغاوت کھل کے سامنے آئی، جس کے ذمہ داران تھے جنرل ظہیر الاسلام، بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور آزاد منہاس۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک میں اسلام نافذ ہو جائے، اور اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ، ان کو قتل کر دیا جائے اور جنرل ظہیر الاسلام خود امیر المومنین بن جائیں۔ اس بغاوت کو ناکام بناتے ہوئے ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں، کورٹ مارشل ہوئے، پھر بعد میں ایک عرصہ وہ سپریم کورٹ میں حبیب وہاب الخیری ان کا مقدمہ بھی لڑتے رہے، اور اس پہ بھی بہت ساری بحثیں اور مباحثے ہوئے، اس پہ بہت سارے ریمارکس بھی آئے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جن میں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی نظام ہی کی بات کی ہے نا، لیکن فوجی قواعد، ضوابط، ڈسپلن وہ اپنی اور چیزوں کی متقاضی ہوتے ہیں۔ حافظ حسین احمد جو جمعیت علماء اسلام کے ناراض رہنما ہیں، جو مولانا پہ بھی آج کل تنقید فرما رہے ہیں، اور سینیٹر طارق چودھری، اس وقت جو رکن سینٹ طارق چودھری صاحب، ان دونوں سینیٹرز نے سینٹ آف پاکستان میں بھی اس مسئلے کو نمایاں کیا، اس پہ وقفہ سوالات اٹھائے، وقفہ سوالات میں سوالات اٹھائے اور پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ہے کیا، ہوا کیا تھا۔ اور پھر دیکھا جائے تو دونوں اسلامی ذہن رکھنے والے بعد میں سینیٹر طارق چودھری صاحب نے بھی داڑھی رکھ لی، اور وہ تنظیم الاخوان اس میں شامل ہو گئے، اور اس کی بہت زیادہ وکالت بھی کرتے رہے۔ حافظ صاحب تو ماشاءاللہ چونکہ حافظ قرآن بھی ہے، بہت نامور عالم دین بھی ہیں، اور سیاست میں ان کے جو جملے ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ آئٹم سانگز کی طرح ان کے بیانات لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری بغاوت جو ناکام ہو گئی، اس کے بعد کورٹ مارشل ہو گیا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، لیکن میں ان چیزوں میں سے وہ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر میں نے کس طرح اس کو محسوس کیا۔ میری محسوسمنٹ بھی جو تھی وہ بھی آج میں اس کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست چودھری ذوالفقار، لاہور کے سینئر جرنلسٹ، مچ گیلری کے روح رواں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ صحت مند رکھے۔ وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وہ زیر علاج سے ہارٹ اٹیک کے بعد ICU میں تھے، اور وہیں پہ وہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ جو ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے فوج میں بغاوت کرنا چاہتے تھے، جو ناکام ہو گئے، وہ بھی ہسپتال پہنچ گئے کہ ان کے بھی دل کے معاملات جو ہیں وہ کچھ شدت اختیار کر گئے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی ویسے ہی جیسے حلیم عادل شیخ نہیں ہیں سندھ اسمبلی والے، PTI والے، وہ جو ہی پکڑے گئے تو ساتھ ہی ہائے میں بیمار، ہائے میری طبیعت خراب۔ وہ مستنصر باللہ صاحب بھی جو گرفتار تھے، اور ان کو اور جنرل ظہیر الاسلام جن کو ایک طویل قید کی سزا ملی تھی، وہ ہسپتال پہنچ گئے، وہ بھی دل کے ہاسپٹل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو جیل روڈ پہ واقع ہے لاہور کے اندر۔ وہاں پہ CCU میں وہ جمع ہو گئے، داخل ہو گئے، لیکن ان کو بیماری شماری تو شاید تھی یا نہیں تھی، لیکن مستنصر باللہ صاحب، بریگیڈیئر صاحب جو بعد میں بہت سارے خطابات بھی کرتے رہے اور ان کے لیکچر بھی چلنے شروع ہو گئے، وہ مستنصر باللہ صاحب انہوں نے ہسپتال کے اندر، PIC کے اندر، دل کے جو امراض کا ہاسپٹل ہے اس کے CCU میں شادی رچا لی، اور بہت چھوٹی عمر کی خاتون سے، اور انہوں نے رج کے ہنی مون منایا اسی ہاسپٹل میں۔ اب دل کا ہاسپٹل، دل کے مریض اور دل کے مریضوں کے اندر یہ دلی جذبات والی شادی، اور اس کے اندر ہنی مون، مجھے یاد ہے آج تک کہ باقی بھی میرے دوست رضوان، رفیق باجوہ، رانا فرید اور دیگر جتنے بھی صحافی دوست ہاسپٹل جاتے تھے، کچھ دیر گزارتے تھے چودھری ذوالفقار صاحب کے ساتھ، تو وہاں دیکھا کہ بریگیڈیئر مستنصر باللہ صاحب جو ہیں وہ صرف شلوار پہنی ہوئی، بارش شخصیت، اور تولیہ کاندھے پہ یوں لٹکایا ہونا، کبھی واش روم جا رہے ہیں، پھر وہ آ رہے ہیں، پھر
خاتون خانہ جا رہی ہیں، پھر خاتون خانہ نقاب اوڑے باہر جا رہی ہیں، دوبارہ میک اپ کر کے آ رہی ہیں، اور پورا ہسپتال جہاں پہ ہوتے ہی صرف دل کے مریض ہیں وہ ہائے دل ہی کرتے رہ گئے کہ کاش ہم بھی کوئی بریگیڈیئر ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوتا کہ ہم بھی یہاں پہ دل کے معاملات کو بہتر کر رہے ہوتے۔ پھر مستنصر بلا صاحب ان کی جو جیل بدلی ہو گئی اور وہ چلے گئے بہاولپور جیل میں، وہاں جا کے پھر ہائے میں بیمار، اور مستنصر بلا صاحب جب وہاں بیمار ہوئے تو وکٹوریا ہاسپٹل کے اندر ان کو ایک عالی شان کمرہ دیا گیا جہاں میں بطور خاص پہنچا وہ دیکھنے کے لیے، ان سے گپ شپ بھی ہوئی میری، لیکن وہاں دیکھا تو وہاں پہ ایک اور نئی نویلی دلہن تھی، اور وہی دل کے امراض تھے، اور وہی روز و شب تھے، اور وہی واش روم تو اندر ہی تھا، اٹیچ ہی تھا، لیکن ان کے اس کمرے کے اندر، وکٹوریا ہاسپٹل کے کمرے کے اندر ماشاءاللہ جو بیڈ تھے وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے کوئی جہیز میں لے کے آیا ہوا ہے، اچھے بیڈ اور اچھی چادریں، اچھی شیٹس اور اچھے تکیے، اور خوشبوئیں بھی وہاں سے آ رہی ہوں، اور بریگیڈیئر صاحب کے مطابق کہ خوشبو چونکہ سنت ہے اس کا ہمیں بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ دل کے مریضوں کی جو حالت پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہوئی اور پھر وکٹوریا ہاسپٹل میں ہوئی وہ وہی جانتے ہوں گے، ہم اس وقت بس یہی دیکھتے رہ گئے کہ واہ واہ واہ، قسمت بھی بندے نے پائی ہے تو کتنی خوب پائی ہے، اندر بھی ہے لیکن باہر ہے، اور ہاسپٹل میں بھی ہے تو پھر بھی نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وارڈ میں اس طرح وہ دندناتے پھر رہے ہوتے تھے تولیہ رکھ کے اپنے کاندھوں پہ اور شلوار پہنے ہوئے صرف، اور آزار بند بھی نیچے لٹکتا ہوا، اور وہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعات ہمیں یاد آئے کہ ہم صرف اہل سیاست اور علماء کے واقعات ہی بیان کر رہے ہیں، ملکی تاریخ میں یہ بھی واقعات ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ جرنلسٹ ہوں، وہ جج ہوں، وہ جرنیل ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ اہل سیاست ہوں، علماء ہوں، یا کوئی بھی طبقہ ہو، وہ اپنے قواعد میں رہے، ضوابط میں رہے، اور جو آئین کہتا ہے یا جو پھر شریعت کہتی ہے، جس طرح مستنصر بلا صاحب شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے وہ کہتی ہے، اس کے مطابق چلے۔ مزید واقعات بھی ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔